الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دو قسم کے نظام اور دو قسم کی چیزیں پیدا فرمائی. ایک وہ چیز جس کو میں اور آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے دنیا کا نظام یہ بنایا ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھائے گا، بھوک مٹے گی. پیاس لگی ہے، پانی پیے گا تو یہ پیاس بجھے گی. بیمار ہے، دوائی اور علاج کرے گا تو اس سے شفا ہو. اس طریقے سے کائنات کی تمام چیزیں آدمی محنت کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے روزی روزگار میں اس کے لیے اسباب مہیا ہوں. یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ چیزوں کی خاصیت، اللہ پاک نے جن چیزوں میں دو خاصیت رکھی ہے، نفع کی یا نقصان کی، شفا کی یا بیماری. جب آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دنیاوی اسباب کے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے مطابق وہ تاثیر ہو. یہ جب سے اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، چیزوں میں اللہ پاک نے دو تاثیر رکھی، دو خاصیتیں رکھی. اس کے مطابق یہ چیزیں روزمرہ انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں. میں اور آپ روزی روزگار کماتے ہیں کہ بھائی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا ہو، کھانا پینا، ضروریات زندگی، مکان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، گاڑیاں، انتظامات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسباب کے درجے میں ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان اسباب کو جب استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز مجھے ملے گی، اچھی ہو یا بری. یہ ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے اپنی طرف سے اس کائنات میں قائم فرمایا. پانی کو جب سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ پیاس بجھاتی، انسانی جسم کو نقصان سے بچاتی. آگ کو اللہ پاک نے جب سے پیدا فرمایا، یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ جلانے کا کام کرتی. اس طرح جتنے بھی اسباب اور جتنی بھی چیزیں یہ اللہ پاک کی رکھی ہوئی. اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں پر ہی نظر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنا ہم محنت کریں گے، دنیا کے لیے جتنی چیزیں اسباب اختیار کریں گے، اتنی چیزیں ہمیں زیادہ ملے گی. یہاں تک تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انسان اس کو رب کا درجہ دے کہ فلانی چیز ہی میری تربیت کرتی ہے، فلانی چیز ہی سے میں زندہ ہوں، فلانی چیز سے میری اولاد اور میرا مسئلہ حل ہو. یہ جو اسباب پیدا فرمائے اللہ پاک نے پیدا فرمائے، کسی نظام بھی رکھا، لیکن یہ بتلایا کہ یہ اسباب خود نہیں ہے جب تک اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے فیصلہ نہیں. اس لیے مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب اختیار کرنے کا پورا ہمیں اختیار دیا، ترغیب دی. حدیث شریف نے بیماری کے لیے فرمایا کہ لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بس ادا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم علاج کرو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں اور آپ روزمرہ دیکھ رہے ہیں، دنیا کا ہر انسان دیکھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں اب انسانوں میں بھی دو نظریے قائم ہو گئے، دو سوچ اور دو تھنک لوگوں میں پیدا ہو گئے. ایک تو یہ سمجھتے ہیں عام دنیا کے انسان، ایمان والے کے علاوہ، کہ ان چیزوں میں یہ تاثیر حقیقی ہے. جب ان چیزوں کو ہم استعمال کریں گے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اور یہ اللہ پاک نے فطرت کا نظام بھی رکھا. لیکن آگے بڑھ کر انسانوں نے ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ. ہم اور آپ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتے ہیں،
اللہ پاک نے دوسرا جو قصہ ذکر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ کہ دو ساتھی ہیں، ایک کے پاس کچھ نہیں، دوسرے کے پاس بہت کچھ، یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، میں مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے باغات کے پھل تھے. تو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس پھل پر، اس باغ کے اوپر اس کو اتنا اطمینان تھا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، یہاں دنیا میں ملا ہے وہاں بھی ملے گا. یہ چیزوں کو معقول سمجھنے کا درجہ. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، میں مال اور اولاد میں تجھ سے زیادہ ہوں. اس کے ساتھی نے اس کو کہا کہ تو اس اللہ سے انکار کرتا ہے، اس اللہ کا کفر کرتا ہے. فَكُفْرَ بِالَّذِي خَلَقَكَ، جس نے مٹی سے تجھے پیدا کیا، ذرا اپنی حیثیت اور کیفیت تو دے. لیکن دنیا کے انسانوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ چیزیں ہی سب کچھ، ان کو تو رب کا درجہ دیا. پھر ان چیزوں پر انسان نے جب کنٹرول پا لیا، آگ پر، پانی پر، گیس پر اور دنیا بھر کی چیزوں پر جب انسان نے کنٹرول کیا تو آہستہ آہستہ وہ اپنے کو ہی رب کا درجہ دینے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ چیزیں ہوگی تو ہی دنیا میں کامیابی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کامیابی ہے. اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوششیں کرو، دنیا کی انسانی کو، آبادی کو جلایا جائے، نقصان پہنچایا جائے، کرو، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ حاصل. یہ ایک نظریہ ہے. روزمرہ اسی نظریے پر انسان کام کرے. دوسرا نظریہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم نے ہمیں بتلایا، اس نظریے میں بتلایا کہ یقیناً یہ چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے. خلق السماوات والارض هو الذی سخر لكم ما فی السماوات، آسمان زمین کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن یہ رب کا درجہ نہ لے. یہ اس طرح غالب نہ جائے کہ جس کی بنیاد پر تمہاری سوچ اس طریقے کی ہو جائے کہ میں مفاد پرست بن جاؤں، اپنے ہی فائدے کی چیز تلاش کروں، دوسرے کا کتنا ہی نقصان ہو رہا اس کی مجھے کوئی پڑی نہ ہو. چیزوں کو رب کا درجہ لے کر خود اپنے آپ کو رب کا درجہ دے. انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی تعبیر ہے، اس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزوں کی تعبیر کی وجہ سے اتنا یقین کہ پانی بھی پیاس بجھا سکتا ہے، آگ جلانے ہی کا کام کرتی ہے. یہ جو انسانی دماغوں میں آ رہا ہے یقیناً یہ کرتی ہے، لیکن اس کی طرف سے نہیں، مسلمون اسباب کی طرف سے. اب جب اللہ پاک کا دوسرا نظریہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا کہ دنیا حاصل کرو، محنت کرو، سب کچھ کرو، لیکن ان کو اسباب کا درجہ سمجھو، وسیلہ، ذریعہ، ماضیم کے طور پر ان کو سمجھو، یہ حقیقی رب تمہارا نہیں. دوست اور بزرگوں، اس وقت کے جو حالات جن پر ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی واقعی فراوانی کی بنیاد پر لوگ دعوے کرنے لگے. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ جسے فرعون نے کیا تھا، اصل حاضر کی سپر پاور طاقتیں کبھی کبھی یہ جھوٹے بولے، یہ خدائیت کا مقام اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں اور عزت و ذلت کے نقشے ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے. ہم جس کو عزت دینا چاہے اسی کو ملے گی، ہم جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. یہ نظریہ ہر زمانے کی فرعونی طاقتوں نے چاہا اور عمل نہیں کیا، لیکن ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب کر. آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں جس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہ بتلایا گیا کہ جس کو امامت کا درجہ دیا ہے، ہزاروں سال جس خاندان میں نبوت رہی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا تو اللہ پاک نے اس طریقے سے روئے زمین پر ان کو بدستے کر دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، سورہ بقرہ کا پہلا سوا پارہ پورا کا پورا شروع کے پاؤ پارے کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے، پھر دوسرے پارے کے آگے کے بعد کی جو آیت میں نے پڑھی کہ بنی اسرائیل آگے کے بعد کی ہے، تو ایک بڑا حصہ سورہ بقرہ کا بنی اسرائیل میں کون سی کمزوریاں پیدا ہوئی، انہوں نے کیا کیا سلوک کیے، اسباب کو کیا سمجھ لیا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. قرآن کریم کسی واقعے کو ذکر کر کے محض واقعے کے طور پر ذکر نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل مندوں کے لیے واقعات میں بڑی سن بن کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی چیز ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة،
کہ ایمان والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلی جو امتیں ایمان لائی تھی ان کے اوپر جو حالات گزرے تم پر بھی نہیں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ایمان والے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیں اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت ہم پر نہیں آئے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلی امتیں جو ایمان لائی ان پر بھی ان کے زمانے کے ظالموں نے جو ان کو ستایا۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یہود کی تاریخ دیکھیے کس طرح ہوئے زمین پر ذلیل و خوار ہو کر ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یسیحون فی الارض، زمین میں ان کو ایسے کیا 40 سال اسی وادی بنا میں ان کو چلائے رکھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، بڑی تکلیف اور پریشانی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا متى نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد اللہ کی کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن تم جلد بازی کر رہے، تم سے پہلی امتوں میں سے جو ایمان لاتے تھے کھڑا کیا جاتا تھا، آرے سے چیرا جاتا تھا زندہ انسان کو 2 حصے اور 2 ٹکڑے کیے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان آیات میں بھی اللہ پاک نے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جسمانی تکلیفیں بھی آئے گی، قلبی اذیتیں بھی آئے گی، مال کے اعتبار سے بھی پریشانی آئے گی، اولاد کے اعتبار سے آئے گی، مختلف حالات ہر انسان کے ساتھ لگے، اس میں الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے زیادہ قریب ہوگا اس کے اوپر حالات زیادہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ذکر کر کے بتلایا کہ کس طریقے سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، یہ اسباب کے درجے کی چیز تھی جو دشمنوں کی طرف سے کی، لیکن اللہ پاک کا غیبی نظام کام کر رہا تھا، اور اسی کو مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ اس وقت ہم نے دنیا اور دنیا کی طاقتیں، مال و دولت اور ظاہری اسباب کو ایسا درجہ لے لیا ہے کہ اللہ پاک کی طاقت کے مقابلے میں چیزوں کی طاقتوں پر ہمارا اتنا بھروسہ ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی بات ہمارے سامنے آئے، کہیں جائے قرآن و حدیث سے، یا واقعات جو قرآن حدیث میں ذکر ہے، یا ہمارے زمانے میں جو حالات آ رہے ہیں، اللہ پاک کی غیبی نصرتیں کیسی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو کیسے شکست دی جائے، یہ سارے واقعات قرآن کریم نے مثالوں سے سمجھایا۔ اسی لیے اقبال نے یہ شعر کہا آج بھی اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ کو باغ بنا سکتے ہیں، لیکن ابراہیم کا خاتمہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا، اس یقین کی کیفیت میں جب آپ رہے تو اللہ پاک نے انداز گلستہ باغ بنا دیا۔ آپ پوری بردم و سلامن علی ابراہیم، دوست اور بزرگوں، اس لیے اس وقت امت مسلمہ کو یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام کو تکلیف آئی اور انہوں نے پوچھا متى نصر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ جب امت ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق چلتی ہے تو اللہ پاک کا غیبی نظام کام کرتا ہے، اور یہ اسباب دھرے کے دھرے رہتا ہے۔ بغیر اسباب کے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نظام قائم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں ہمیں بتلایا، اور آپ نے ایک اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کنارے سے کس طریقے سے پانی کے اندر راستہ بن گیا، اور آپ اس کنارے پہنچ گئے، اسی پانی میں اللہ پاک نے فرعون کو غرق۔ تو یہ اسباب یقیناً اختیار کرنے کا قرآن کریم میں ہمیں پورا کا پورا اتنا مواد قرآن کریم میں موجود ہے جس میں چیزوں کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو، نعمتیں استعمال کرے گا تو شکریہ کی توفیق ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے کچھ اصول اور ضابطے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ پاک نے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ایمان لے آؤ اور لا یفتنون، ایسا ہوگا ہی۔ ایمان اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کی ذات پر یقین کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا، سورہ یوسف کی آخری آیات سے پہلے والے آیت ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تعلیم دیتے دیتے برسوں اپنی امتوں کو بیچارے پریشان رہے۔ لعلک باخع نفسک ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام الف سنۃ الا 50 عام،
950 سال تک دعوت دیتے رہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہماری نصرت کے کچھ ضابطے اور اصول ہیں. جب وہ نصرت اور ضابطے کے اصول پر آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک کائنات کی چیزوں کے نقشے اس بندے کے تابع کر دے. اسی سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں اصحاب کہف کا قصہ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ایمان لے آئے اور مضبوطی کے ساتھ جم گئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. وہ ایک غار میں ہے. انسانی زندگی مرے نہیں ہے, زندہ ہے, سوئے ہوئے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. لوگ سمجھتے ہیں آنکھیں کھلی ہے, زندہ ہے, لیکن وہ سو رہے ہیں. اللہ پاک نے نظام فرمایا آنکھیں کھلی ہے اور اس کے باوجود نیند کے خزانے اور ایک دو دن نہیں. اللہ پاک نے خود فرما دیا 300 سال اور وزدادو حساب. انگریزی حساب سے 300 سال سورج کے حساب سے اور چاند کے حساب سے 309 سال. اتنی لمبی مدت اللہ پاک نے سلایا اور سلانے کے ساتھ زندہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سردی گرمی سے بچنے کی اللہ پاک قرآن میں جس منظر کو بیان فرما دے وَتَرَى الشَّمْسَ سورج کو تم دیکھو گے طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ کہ یہ جب طلوع ہوتا ہے. قرآن نسبت یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ پاک نے سورج کے نظام کو یہ کیا. اللہ پاک مومنین کو بتلانا چاہتے ہیں کہ مدد خداوندی آتی ہے تو وہ چیزیں جو ظاہر میں نقصان دینے والی ہے لیکن وہی چیزیں مدد کے لیے آئی. شیر سے راستہ بھول گئے, شیر سے پوچھا گیا, اسی اپنی یہ دباتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور صحابی رضی اللہ عنہ کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں جانا. یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے اعمال صالحہ پر, ایمان پر, تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر, صبر اور عزیمت کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ان فیصلوں کی طرف ان آیات میں اشارے کیے گئے. اس لیے اس آیت میں بھی فرمایا کہ حتیٰ اصل رسول اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام بھی امت کی تکلیف دیکھ کر گھبرا رہے اور اللہ پاک سے آواز لگائی جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ ہماری مدد آئے گی اور آئی. تو اصحاب کہف نہجتے ہیں پوری اس وقت کی سلطنت ان کے مقابلے میں, لیکن یہ سرد تھے اور اللہ پاک فرماتے ہیں انہم فیۃ آمنوا بربہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے. یہ رب کا لفظ دوستوں اور بزرگوں آج کے زمانے میں اس کا تصور اور اس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ تربیت اللہ پاک فرما رہے چیزیں اور اسباب ضرور بھی ہوتا ہے یہ درجے میں ہے سبب کے, لیکن اصل چیز جو ہے تو یہاں اللہ پاک اصحاب کہف کے لیے سورج کی تبدیلی کو بتاتے. گویا ان آیات کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے دین میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک کائنات کے اس نظام کو جس کا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ پاک اس نظام کو تبدیل کر دے. تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی اس طریقے سے کہ ان کو تھوڑی روشنی ملے, زیادہ اس طرح کی نہ ہو تو ان کو نقصان کرے, اور غروب ہوتے وقت بھی یہ اللہ پاک اس نظام کو بتلاتا ہے. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين ہم ان کو الٹ پلٹ کریں. یہ چیزیں بتلاتی ہے. قرآن کریم یہ فرمانا چاہتا ہے کہ مسبب الاسباب نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. جیسے بھوک کے بعد کھانا ہماری بھوک کو بچھاتا ہے, نماز کی اپنی ایک تاثیر ہے. اس اسباب کو اللہ نے تاثیر والا بنایا. نماز کی بھی اپنی تاثیر ہے, روزے کی بھی اپنی تاثیر ہے, ذکر اور تلاوت کی اپنی تاثیر ہے. یہ اللہ پاک کے عذاب کو دور کرنے کے ذریعے ہیں. یہ دشمنوں کے اوپر غالب آنے کے اسباب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ان اسباب کو بتلا کر امت مسلمہ کو یہ بتلایا کہ یہ ضروری ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے پاؤ مارے اس قوم کو اتنی لمبی چوڑی مدت نبوت دی گئی تھی, خلافت دی گئی تھی, روئے زمین ان سے اب لی جا رہی ہے. اور اس امت کو کیوں لی گئی, کون سے اسباب سے جس سے ان سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی گئی. یہاں دونوں چیزیں جاننا ضروری. کون سے وہ اسباب تھے جس کی بنیاد پر اس قوم کو اللہ نے پہلے غالب فرمایا, اور بعد میں کون سے اسباب ایسے ہیں جس کو قرآن کریم نے پاؤ پارے کے اگلے رکوع سے یا بنی اسرائیل سے لے کر پونے پانے اور پھر دوسرے پارے میں بھی اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا اور پھر قرآن نے ہمیں بتلایا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ایمان والو یاد رکھو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ پاک نے پہلی آیت میں جو معراج کا ذکر فرمایا
اس کے بعد وقضینا الی بنی اسرائیل کتاب کے ذریعے یہود کو 2 مرتبہ جو پریشانی پیش آنے والی تھی اس کو ذکر کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بتلا دیا. اس کے فوراً بعد سورہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ توجہ کی چیز کی طرف دی گئی وہ قرآن کریم. قصے کو پورا کیا وہی ہم تم ہونا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. یہ فرما دیا بنی اسرائیل کو یہ پوری تاریخ بتلائی بیت المقدس کے ساتھ ہی. لیکن آگے فرمایا ہم سب کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں 8-10 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی عظمت کو بتلائے. گویا یہ اشارہ ہے کہ اس امت کو جب تک وہ قرآن کے دامن کو تھامے ہوئے ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کا بچاؤ ہوگا. غیبی اسباب مہیا ہوں گے. اللہ پاک بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ بتلا کر اسباب والوں کو بتلایا کہ ظاہری اسباب یہ ہوتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کن فیکون. اس لیے درست اور بزرگ جو حالات آئے ہیں یا آ سکتے ہیں یہاں کے یہ حالات اللہ پاک نے ہمیں ان کے اندر یہ چیزیں بتلائی. تکلیف تو آئے گی لیکن اللہ کی مدد بھی اس طریقے سے آئے گی جس کا تصور نہیں کرتے. اس لیے میں اور آپ آنے والے ان حالات پر بدزر نہ ہو. معصوم بچوں کے قتل کے اوپر کہ اللہ پاک کا نظام بتانا ضروری ہے لیکن جو ہو رہا ہے یا جس طریقے سے بھی ہو چکا ہے یہ اللہ پاک کا پورا ایک نظام ہے. اس نظام کے ماتحت یہ بتلایا گیا کب کب قوموں کو عروج ملتا ہے اور کب ان کا زوال اور برقی ہو. اس لیے اس ملک کے حالات میں بھی ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کر کے ساری انسانیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اب اگر چین سکون اور امن چاہتے تو اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بھوک سے بھی اور خوف سے بھی یہ ایمان ہی بچائے گا. قریش کو بتایا اللہ پاک قریش سے یہ آیت ذکر کر کے مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ ان حالات میں اپنے آپ کو جتنا اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں دعاؤں کے ذریعے اپنے حلال مال کی کمائی کے ذریعے. یہ سارے وہ بنیادی اصول اور ضابطے ہیں جو مدد خداوندی کو لاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک والا حالات کو سازگار فرمائے. امت کو چین سکون امن و عافیت نصیب فرمائے. مظلوموں کے اللہ پاک حمایت فرمائے اپنے غیبی خزانے سے غیبی انعام سے اور ہم سب کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا